السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں کثرت سے قیامت کا، انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا، اور اس کے حساب و کتاب اور جنت و جہنم کا ذکر فرمایا ہے. اس لیے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اس وقت دعوتی اعتبار سے 3 بڑی اہم چیزیں تھیں. ایک چیز یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لوگوں کو بلایا جائے، شرک سے منع کیا جائے. لوگ شرک کرتے تھے تو بنیادی چیز یہ تھی کہ لوگوں کو شرک سے روکا جائے. دوسری چیز یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ آئیڈیل ہے آپ سے، اب آپ کو ان کی سننا ہے، ان کی طرح اپنی زندگی گزارنا ہے. اور تیسری بات یہ تھی کہ انسان کے مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا. ان 3 باتوں میں سے پہلی بات میں کفار تھوڑا سا متفق تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ رب مانتے تھے. جب ان سے پوچھا جائے خالق کون ہے تو کہتے تھے اللہ، مالک کون ہے تو کہتے تھے اللہ، رازق کون ہے تو کہتے تھے اللہ، معبود کون ہے تو کہتے تھے یہ فنا اور فنا. خالق، مالک، رازق اللہ کو مانتے تھے. اور جب ان سے پوچھا جائے معبود کون ہے، عبادت کس کی ہونی چاہیے یا کس کی کرتے ہو، تب وہ فنا پتھر، فنا بت، فنا معبود، فنا ستارے، ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے تھے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ کم سے کم وہ اللہ کو رب تو مانتے تھے، صرف معبود سمجھانے کی انہیں ضرورت تھی. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے آپ کو اللہ نے کیوں رسول بنا دیا؟ کیا ہمارے لوگوں میں بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں، سردار ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان سب کو چھوڑ کر آپ ابھی اللہ کو محبوب بن گئے؟ آپ کو ہی کیوں اللہ نے نبی بنایا ہے؟ رسالت کا انکار کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، آپ کی ذات کا، آپ کی اخلاق، ان چیزوں کا اعتراف کرتے تھے. جب پوچھا جائے مکہ میں سب سے بڑا صادق سچا انسان کون ہے تو کہتے تھے محمد بن عبداللہ. جب پوچھا جائے سب سے زیادہ امانت دار انسان کون ہے تو کہتے تھے محمد بن عبداللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے سچا امانت دار مانتے تھے، مگر رسالت نہیں مانتے تھے، آئیڈیل نہیں سمجھتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے. اور تیسری چیز کہ مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس مسئلے کو بنیادی طور پر خارج کر دیتے تھے. اس مسئلے میں کچھ بھی نہیں مانتے تھے. وہ سب سے بڑی پریشانی ان کی یہاں تھی کہ وہ
کسی بھی صورت میں مرنے کے بعد دوسری زندگی کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیسے ہوگا؟ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں الگ ہو جائیں گی، اور پھر ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کو سرے سے خارج ہی کرتے تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ اور یہی اللہ کو نہ ماننے، رسول کو نہ ماننے کی سب سے بڑی وجہ بنی، کیونکہ آدمی کو جب اپنے کیے کے حساب کا ڈر نہ ہو تو آدمی بے لگام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں حساب سے ڈراتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ آزمائش ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے، یعنی مرنے کے بعد تمہارا امتحان ہوگا، یہ آزمائش کا وقت ہے۔ تو جب جب بندوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا حساب ہونے والا ہے، تو ایسی صورت میں حساب کے ڈر سے آدمی صحیح راہ اپناتا ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی اگر کسی جگہ ہم کام کر رہے ہوں اور کوئی ہمارا مواخذہ کرنے والا ہے، کوئی ہماری نگرانی کرنے والا ہے، کوئی ہمیں سزا دینے والا ہے غلطی کرنے پر، تو ہم صحیح کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہمارے کام کا محاسبہ نہیں ہونے والا ہے، کوئی ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر آدمی نڈر ہو جاتا ہے۔ کفار کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل نہیں تھے، یعنی حساب نہیں ہوگا۔ حساب جب ہوگا ہی نہیں تو اللہ کو ماننا ہے نہیں ماننا ہے، توحید کو ماننا ہے شرک پر عمل کرنا ہے، نبی کو ماننا ہے انکار کرنا ہے، کیا مطلب ہم کچھ بھی کر لو؟ تب توحید کا بھی فائدہ نہیں ہے، شرک کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، نبی کو ماننے کا بھی فائدہ نہیں ہے، نہ ماننے کا بھی فائدہ نہیں، کیونکہ حساب ہی ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ زور اس بات پر دیا مکے والوں پر کہ حساب ہونے والا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانے والا ہے۔ جب انہیں اٹھائے جانے کا حساب کا احساس ہوگا تب جا کے وہ اللہ کو مانیں گے، رسول کو مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عما یتساءلون، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے TS136841 کسی کی پلسر گاڑی ہے، پیٹرول نکل رہا ہے بولتے ہیں آپ کی گاڑی سے، بلو کلر کی پلسر ہے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ایک بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون۔ بڑی خبر کیا ہے؟ وہ بڑی خبر قیامت ہے، قیامت کے بارے میں ان کو اختلاف ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد اختلاف ہے۔ اسی لیے آج بھی کافروں کا کیا عقیدہ ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ختم ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مر جائیں گے پھر دوبارہ کسی اور شکل میں آئیں گے، پھر کسی اور شکل میں آئیں گے، 7 مرتبہ آئیں گے، 7 مرتبہ آئیں گے، 7 مرتبہ کے بعد 8 مرتبہ کہاں جائیں گے؟ کہیں پہ نہیں، ختم۔ یعنی 7 مرتبہ، 7 جنم کہتے ہیں نا، 7 جنم کا 7، تو یہ 7 جنم کیا ہے؟ یعنی یہ عقیدہ ہے کہ ابھی اس زندگی سے ہم چلے گئے، اب اگلے دور میں پتہ نہیں کیا بن کے آتے ہیں، اس ملک میں آتے ہیں یا کسی اور دوسرے ملک میں آتے ہیں، غریب بنتے ہیں کیا مالدار بنتے ہیں، کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ اور ان کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اگلے جنم میں جانور بن کے آتے ہیں۔ تو
تو اگر ان کے عقیدے کے حساب سے وہ جانور بن کے آئیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بس یہ افسانے ہیں ایسے ہی۔ اگر 7 مرتبہ کا بھی مان لیا جائے ان کے حساب سے، پھر 8 مرتبہ تب کیا ہے اس کے بعد؟ یعنی ختم نہیں، ختم نہیں ہے، ختم ہونے کے بعد باقاعدہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہی ہے ہر حالت میں۔ اور جب تک کہ انسان کو اپنی موت کے بعد کی زندگی کی فکر نہ ہو، تب تک کہ آدمی دنیا کے اندر نیک نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا خاص طور پر یہ 30ویں پارے کے اندر کفار مکہ کو موت کے بعد کی زندگی کا احساس دلایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ۔ مکہ میں قریش تاجر تھے، ملک شام جاتے تھے تجارت کے لیے، ملک یمن جاتے تھے، اور تجارت میں ناپ تول میں دھوکہ ہوتا ہے، لوگ بےمانی کرتے ہیں تو ناپ تول کے ذریعے کرتے ہیں، دینے میں لینے میں پیسہ پورا لیتے ہیں، سامان کچھ نقلی ملا کر دے دیتے ہیں یا کم دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ناپ تول میں تجارت میں دھوکہ دہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش تو تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، اگر یہاں پر تجارت میں دھوکہ ہو رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ اٹھائے جائیں گے؟ یہاں بھی ان کو قیامت سے کرایا جا رہا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا ان کو مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا؟ پھر انہیں حساب نہیں دینا پڑے گا؟ کیا منہ دکھاؤ گے رب کے سامنے؟ اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے دے کر پیسہ کماؤ گے تو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی انہیں باقاعدہ آخرت سے ڈرایا، مرنے کے بعد کی زندگی سے ڈرایا۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخری پارے کے اندر عرب کے ایک برائی کا تذکرہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ ہم نے سنا ہے عربوں کے حالات کے بارے میں، مکہ میں خاص طور پر تاریخ بتائی جاتی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ جب عرب کا تعارف ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے، گڑھے میں دفن کر دیتے تھے، کنویں میں لے جا کر پھینک دیتے تھے۔ گڑھے میں دفن کرنا، کنویں میں پھینکنا، یہ تو اب ہمارے زمانے میں بھی ہو رہا ہے، کچروں میں پھینکنا، پٹری پر پھینک دینا، پروتین میں باندھ کر کہیں بھی ڈال دینا، یا کھیتیوں میں لے جا کر گڑا کر کے اس میں ڈال دینا، یہ چیزیں تو آج کے دور میں بہت زیادہ ہونے لگی ہیں، جگہ جگہ کی خبریں اس طرح کی آتی ہیں۔ عربوں کی برائی کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ کیوں ایسی حرکتیں انہوں نے کی ہیں؟ اتنا تو طے ہے کہ اس تمام بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تھے وہ، اس لیے کہ اگر ہر آدمی ہر پیدا ہونے والی بیٹی کا قتل کرے تو نسل ہی ختم ہو جائے ان کی۔ یہ نسل کہاں سے آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کہاں سے آیا؟ پھر اگر پہلے کے لوگ بیٹیوں کو دفن ہی کرتے چلے گئے تو نسل ہی ختم ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے عرب یہی کام کرتے تھے، چند لوگ کرتے تھے۔ جیسے باہر کے ملک والے، دوسری قومیں ہندوستان کی تاریخ لکھتے ہیں تو کبھی کبھار کہتے ہیں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں باقاعدہ شوہر کے مرنے کے بعد
بیوی کو اس کی چتا کے ساتھ زندہ جلایا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے. سب ایسی کرتے ہیں. کتنے لوگ ہوں گے؟ معمولی، معمولی سی، یعنی 1% بھی نہیں ہے. یہ تعداد 1% بھی نہیں ہے ایسا کرنے والے. لیکن باقاعدہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ لکھا جاتا ہے. باہر والوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے زندگی میں کبھی بھی کسی کو نہیں دیکھا ایسا کرتے ہوئے، نہ ہمارے پڑوسی میں سے کسی کو یہ کرتے ہوئے سنا ہے. کہیں کہیں کی خبریں آتی ہیں کبھی کبھار، پہلے کبھی زیادہ آتی تھی، اب کم ہو گئی ہیں، لیکن تاریخ بنی ہوئی. ایسے ہی عرب کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سبھی لوگ ایسا کرتے تھے. جس طرح ہندوستان کی یہ مثال ہے، ویسے ہی وہاں پہ معمولی چند افراد بھی کرتے تھے، ورنہ پھر نسلیں ہی ختم ہو جاتی. لیکن کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کرنے کی وجہ تھی غیرت. ایک مرتبہ 2 قبیلوں کے درمیان جنگ ہوئی. ایک قبیلہ غالب آ گیا، دوسرا قبیلہ مغلوب ہو گیا. غالب قبیلے نے باقاعدہ مغلوب قبیلے کے قیدیوں کو اٹھا کر اپنے علاقے کی طرف منتقل کر دیا. اس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. کچھ دنوں کے بعد دونوں کے درمیان مصالحت ہو گئی دونوں قبیلوں میں. تو جتنے قیدی تھے غالب قبیلے نے تمام قیدیوں کو واپس کر دیا. تمام قیدی آ گئے، مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی. لیکن ایک عورت، اس نے غالب قبیلے کے پاس سے اپنے قبیلے میں آنے سے انکار کر دیا. اب قیدی بنایا جانا تو اچھی بات نہیں تھی، لیکن عورت نے آنے سے انکار کر دیا. معلوم کیا گیا وجہ کیا ہے اس کی، تو پتہ چلا وجہ یہ ہے کہ وہ جو عورت تھی غالب قبیلے میں سے کسی شخص سے اس کو محبت ہو گئی. اب وہ اپنے ماں باپ کے پاس نہیں آنا چاہتی. تو اس کے بعد سے باقاعدہ اس قبیلے کے لوگوں کو ایسی عار محسوس ہوئی، ایسی شرم محسوس ہوئی کہ ہمارے گھر کی، ہمارے گھرانے کی بیٹی ماں باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی محبت میں پاگل ہو جاتی ہے، ماں باپ کے پاس آنا نہیں چاہتی. آج کے بعد سے ہمارے گھر میں جب بھی بیٹی پیدا ہوگی ہم قتل کر دیں گے. قتل کی ابتدا غیرت سے ہوئی. یہ غیرت تھی ان کی، لیکن غیرت میں انہوں نے ایک دوسری برائی کی. برائی تو اس عورت نے کیا تھا، اب نئی پیدا ہونے والی بیٹیوں کا ان کا کیا جرم تھا؟ لیکن یہ جرائم چلتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کل قیامت میں یہ جو مارے جا رہے ہیں بچے، ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا، ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بچے نے کیا برائی کیا تھا، اس کے ماں باپ نے کیوں قتل کر دیا اس کا؟ ماں باپ کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا. کچھ لوگ کہیں گے نہیں بچے زیادہ ہو گئے تھے اس لیے قتل کر دیا. کچھ لوگ کہیں گے نہیں بیٹی ہو رہی تھی اس لیے قتل کر دیا. کچھ لوگ کہیں گے نہیں غریبی تھی، کمانے کے لائق نہیں تھے ہمارے شوہر اس لیے ہم نے قتل کر دیا. الگ الگ بہانے ہوں گے لوگوں کے پاس. کچھ لوگ کہیں گے نہیں نوکری ایسی تھی ہمارے دو ہی ہونا چاہیے تھا اس لیے قتل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم نے اپنی زندگی کی خاطر، اپنی دولت کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، خود کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک نیا انسان دنیا میں آ رہا تھا اس کو مار دیا. تمہیں نہیں پتہ ہے نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی اس طرح سے ہم روزی دے رہے ہیں ویسے ہم اسے بھی روزی دیتے ہیں. جس طرح سے تم کو روزی دے رہے ہیں ویسے ان کو بھی روزی دیں گے. دونوں کو روزی دینا تو ہمارے ذمہ ہے، تمہارے پاس کہاں ہے روزی؟ روزی تو ہم دیتے ہیں نا. میں روزی دینے والا ہوں، میں پیدا کر رہا ہوں. آپ بیچ میں دلال، آپ کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟
آپ کو کیوں پریشانی ہے اس کی؟ اگر غریبی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو زمانے جاہلیت میں جس طرح سے بچیوں کا قتل ہوتا تھا، آج تو بچے اور بچیاں دونوں کا بھی قتل ہو رہا ہے. کبھی پیٹ میں ہی قتل کر دیتے ہیں اور کبھی پیدا ہونے کے قریب قتل کر دیتے ہیں. قتل کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ محلے کے لوگ نہیں ہوتے، ماں اور باپ، جن کے بارے میں ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ ماں اپنے اولاد کی قاتل ہے. جو باپ جنت کا دروازہ ہے وہ باپ اپنے بچوں کا قاتل ہے. کل قیامت میں اس باپ کو جنت کا دروازہ نصیب نہیں ہوگا اور اس ماں کو جنت کی ہوا بھی نہیں ملے گی. قدموں کے نیچے جنت ہے لیکن جنت کی ہوا بھی نہیں ملنے والی اگر اپنی اولاد کا قتل کریں گے تو. اللہ نے ماں کو ماں کے مقام پر رہنے پر وہ وعدہ فرمایا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت، جب ماں ماں کی طرح رہے تب، جب باپ باپ کی طرح رہے تب باپ جنت کا دروازہ ہے. ایسی باپ بن گیا جنت کا دروازہ ہو گیا، ایسی ماں بن گئی کہ اور جنت اس کے قدموں کے نیچے آ گئی. یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. کتنے ماں باپ ایسے ہیں باقاعدہ بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں دنیا کے اندر. آج جتنے دنیا میں جرائم ہوتے کون کرتے ہیں؟ 10 سال کے بچے کر رہے ہیں. چوریاں جو ہوتی ہیں معاشرے میں کون کرتا ہے؟ چھوٹے معصوم بچے کر رہے ہیں. ایک دوسرے کا جو قتل ہو رہا ہے، مرڈر ہوتے ہیں محلوں میں، یہ کون کر رہا ہے؟ کسی کا باپ ہی تو کر رہا ہے، کسی کی ماں ہی تو کر رہی ہے. جتنے غلط کام ہوتے ہیں، جتنے شراب پی کر پھرنے والے ہوتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ 5 سال کے بچے ہیں. یہ سب کسی کے باپ، کسی کے ماں، کسی کے دادا، کسی کے نانا لوگ ہیں. یہ کیا ایسے ماں باپ کے نیچے قدموں کے نیچے جنت رہے گی؟ ماں جب ماں کی طرح ہو، باپ جب باپ کی طرح بنے، شریعت نے ماں کو جو مقام دیا ہے وہ مقام پر اگر ماں پہنچتی ہے تب اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جب باپ باپ کے مقام پر ہو تب اس باپ جنت کا دروازہ ہوگا. کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے گمراہی کا سبب ہے، اپنے بچوں کو مشرک بناتے ہیں. بچے معصوم ہوتے ہیں، ماں باپ انہیں مشرک بنا دیتے ہیں، بدعتی بنا دیتے ہیں. تو یہ اولاد کا جو قتل ہے، اولاد کا قتل ایک زمانے میں ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی، بچوں کا قتل بند ہو گیا. لوگ مسلمان ہو گئے، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اولاد کا قتل کرنا بند کر دیا. پھر آہستہ 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 یہ مسلمان ترقی کرتے چلے گئے، دنیا میں اتنے تبدیل ہوتے چلے گئے کہ آج گھوم پھر کر وہی قوم، وہی مسلمان اولاد کا قتل کرنے لگ گئی. مسلمان بنے تھے اولاد کے قتل سے توبہ کر کے، آج یہی مسلمان اولاد کا قتل کر رہی ہیں. اب یہ مسلمانوں کو کون سی کتاب پڑھائے؟ قرآن پڑھایا گیا تو انہوں نے قتل کرنا چھوڑ دیا. اب یہ مسلمان قرآن پڑھ کر قتل کر رہے ہیں. اب انہیں سمجھانے کے لیے کون سی کتاب لائی جائے؟ لاکھوں مسلمان اپنے گھروں میں بچوں کو قتل کر رہے ہیں، لاکھوں مسلمان. بعض ایسے ہاسپٹلس ہیں ہمارے شہروں میں، باقاعدہ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ مسلم عورتیں زیادہ آتی ہیں بچوں کو قتل کرنے کے لیے، اور وہ ڈاکٹر بتانے والے وہ غیر مسلم ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ ماں، یہ باپ، یہ ساس، یہ سسر، یہ جو سرکل ہے اولاد کے قتل کرنے پر جو اتفاق کرتے ہیں مل جل کر، یہ سب معاشرے کے بڑے مجرم ہیں. یہ سب معاشرے کے بڑے مجرم ہیں. شوہر کا باپ، شوہر کی ماں جو ساس سسر کی حیثیت سے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو رہی ہو تو بہو پر لعن طعن کرتے ہیں، بچوں کو گرانے، بچوں کو قتل کرنے پر دباؤ ڈالتے ہیں.
ایسے لوگوں کو زندہ نہیں رہنا چاہیے. ایسے لوگ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں دنیا میں، جو چاہتے ہیں کہ بیٹیوں کا قتل ہو. ماں چاہتی ہے بیٹی کا قتل ہو، ساس چاہتی ہے بیٹی کا قتل ہو، عورت ہو کر بیٹی کا قتل. یہ بہت بڑا عیب ہے مسلمانوں کے درمیان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قاتلین کا حساب لے گا. اگر اسلامی قوانین ہوتے تو ان قاتلین کو قتل کر دیا جاتا، قتل کا بدلہ قتل. لیکن اسلامی قوانین نہیں ہیں، بچ جا رہے ہیں. بڑے بڑے جرائم کر کے ہندوستان کے اندر مسلمان محفوظ ہیں، چوریاں کر کے مسلمانوں کے ہاتھ محفوظ ہیں، زنا کر کے مسلمانوں کی جانیں محفوظ ہیں، شراب کا کاروبار کر کے شراب پی کر کوڑوں سے محفوظ ہیں، دوسروں کا قتل کر کے بھی اپنی جان بچائے ہوئے ہیں. انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہندوستان ہے یہاں تو ہم اپنے آپ کو بچائے لیں گے. اسلامی قانون تو نہیں نا، آزادی ہے ہمارے لیے. اسلام کا قانون ہوتا تو ہم مر جاتے تھے. بہتر ہے کہ ہمارا قانون نہیں ہے، ان کا قانون ہے. مسلمان خوشی مناتے ہیں ان کے قانون پر، کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر ہمارا قانون یہاں پر آ گیا اسلامی قانون تو سب سے زیادہ ہم ہی مارے جائیں گے. لیکن اگر بچے ہوئے ہیں تو یہ بچے نہیں ہیں. دنیا میں اگر انہیں سزا مل جاتی تو یہ سزا ان کے لیے آخرت میں کفارہ بن جاتی. دنیا میں وہ سزا سے بچ گئے، آخرت میں ان کے لیے سزا متعین ہے. آخرت میں سزا متعین ہے ان کے لیے. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سورۃ البروج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. ایک عجیب سی داستان ہے. ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کے پاس اس کا خاص رازدار، خاص آدمی ایک جادوگر ہوتا تھا. وہ جادوگر بیمار ہونے لگا، کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا. بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. اپنی قوم میں سے کوئی ایک لڑکا، ایک شخص، ایک نوجوان شخص مجھے دے دو تاکہ میں اپنا جادو کا علم اسے سکھا دوں، ورنہ میں چلا جاؤں گا تو یہ علم ختم ہو جائے گا، پھر آپ کا فائدہ کون کرے گا. تو بادشاہ نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا اور باقاعدہ اس جادوگر کا اسے شاگرد بنایا گیا کہ آپ روزانہ اس جادوگر کے پاس آئیں اور اس سے جادوگری سیکھ لیں. وہ بچہ جادوگر کے پاس جاتا تھا، جادوگری سیکھتا تھا. گھر سے جادوگر تک جاتے ہوئے راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا. راہب دین کا علم جاننے والا، اس کو ہم عالم کہہ سکتے ہیں، آسمانی علم کا جاننے والا. وہ راہب سے ملاقات ہوتی تھی. راہب اس سے پوچھتا تھا کہاں جاتے ہو؟ تو کہتا تھا جادوگر سے جادو سیکھنے جاتا ہوں. راہب اس کو نصیحت کرتا تھا، سمجھاتا تھا، دین کا علم دیتا تھا، اسلام کے بارے میں بتاتا، جادوگری کے خلاف اس کو سمجھاتا تھا وہ حرام کام ہے. اس طرح سے ایک سفر میں دو کام ہو رہے تھے. راہب کے پاس پہنچ رہے ہیں، وہ جادوگری کے خلاف سمجھا رہا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں، جادوگر کے پاس تو جانا ہی ہے روزانہ، وہاں پہنچ رہے ہیں، وہ جادو سکھا رہا ہے. روزانہ کا یہ دو جگہ کا اسٹاپ شروع ہو گیا. اور کبھی کبھار جادوگر کے پاس پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی تو استاد شاگرد سے کہتا کیا بات ہے آج بہت دیر کر دی. تو راہب اس سے کہتا تھا کبھی اگر آپ میرے پاس زیادہ وقت دے دو اور وہاں تاخیر ہو گئی. اور اس نے پوچھا کیوں دیر ہو گئی؟ تو کہا میں گھر سے نکلنے میں دیر کر دیا. اور اگر گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی تو ورنہ کہ جادوگر کے پاس زیادہ دیر ہو گئی، استاد کے پاس سیکھتے سیکھتے وقت ہو گیا. بہرحال دو جگہ اس کو وقت دینا تھا، وہاں بھی دیر ہوتی تھی، ادھر بھی دیر ہوتی تھی. اور راہب کے پاس جاتا ہے، ملتا ہے، وہ کسی کو اس کی خبر نہیں تھی. اتفاق سے
ایک دن وہ لڑکا اسی راستے پر تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ راستے پر ایک درندہ ہے، ایک جانور ہے، اس نے لوگوں کا راستہ بند کیا ہوا ہے، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر، اب اسی راستے سے اس کو بھی جانا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اگر یہ راہب کی تعلیم اس جادوگر کی تعلیم سے بہتر ہے، یہ راہب اس جادوگر سے تیرے نزدیک محبوب ہے، اچھا ہے، تو اس پتھر سے اس جانور کو قتل کر دے۔ اس نے پتھر اٹھایا، مارا اور وہ جانور کا قتل ہو گیا، راستہ صاف ہو گیا اور لوگ چلے گئے۔ اس نے جا کر راہب سے باتیں بتائی تو راہب نے کہا، بچے تم بہت اونچے مقام تک پہنچے ہوئے ہو، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اللہ نے آپ کو ایسے قوت عطا فرمائی، ایسے پتھر سے وہ جانور تو نہیں مر سکتا تھا، اللہ نے آپ کے پاس وہ طاقت عطا فرمائی، ایمانی طاقت۔ اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ نے اسے وہ قدرت عطا فرمائی کہ باقاعدہ وہ پیدائشی اندھے کو بینا بنا دیتا تھا، ان کا علاج کر دیتا تھا، کوڑ کا جو مریض ہوتا تھا اس کا وہ علاج کرنے لگا، اور اس طرح سے لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا۔ اتفاق سے بادشاہ جس نے اس بچے کو جادوگر کے پاس لگایا تھا، اسی بادشاہ کا ایک قریبی شخص کسی وجہ سے اس کی آنکھیں چلی گئی، نابینا ہو گیا، اور اس کو بتایا گیا کہ ایک لڑکا ہے اور وہ اندھے پن کا علاج کرتا ہے۔ وہ شخص اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ دیکھیے آپ جس طرح سے ہو سکے آپ کو جو چاہیے ہم دینے تیار ہیں، آپ ہمارا علاج کر دیجیے۔ اس نے کہا میں علاج نہیں کرتا ہوں، میں کوئی علاج نہیں کرتا ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی شفا نہیں۔ کہا آپ تو علاج کرتے ہو، سب آپ سامنے سنا ہے لوگوں سے۔ کہا میں نہیں، اللہ شفا دیتا ہے، علاج میں نہیں کرتا ہوں، اللہ کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے تو شفا مل جاتی ہے، نہ چاہے تو نہیں ملتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ ہی سے دعا کر کے ہمارے لیے شفا مانگی۔ تو انہوں نے علاج کیا، اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ اب یہ بینا آدمی جو بادشاہ کا خاص تھا، بادشاہ کے پاس پہنچا، اس نے پوچھا آپ کی آنکھیں کیسے اچھی ہو گئی؟ کہا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ یہ بیماری ختم کیسے ہوئی؟ کس نے ختم کیا؟ اللہ نے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، میرے ملک میں میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے؟ میرے ملک میں میری سلطنت میں میرے علاوہ تم کسی کو اللہ مانتے ہو؟ تمہارا سب سے بڑا خدا تو میں ہوں۔ بادشاہ ناراض ہو گیا اور اس درباری شخص کو، اس اپنے قریبی شخص کو سزا دینے لگا۔ کہاں سے تم نے یہ سیکھا ہے کہ یہ اللہ کرتا ہے؟ اس نے بچے کا پتہ بتایا، بچے کو دربار بلایا گیا، اسے سزائیں دی جانے لگی۔ اس سے پوچھا گیا تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے راہب کا پتہ بتایا، اسے پکڑا گیا، اسے سزائیں دی جانے لگی۔ اور اس طرح سے باقاعدہ بادشاہ نے آنا منگا کر راہب کے سر سے اس کو چیر کر دو ٹکڑے کر دیا، اور ان سے کہا دیکھو اگر آپ لوگ ابھی بھی توبہ کرنا چاہتے ہو، اس اللہ کو چھوڑ دو، مجھے اللہ مانو، ورنہ آپ کے ساتھ بھی یہ حشر ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ وہی ہے، ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنا خاص مقرب آدمی اسے پکڑا اور اس کو بھی چیر دیا، 2 لوگوں کا قتل کر دیا، اور بچے کے بارے میں کہا اس کو ایسی سزا دو، اس کو ایسی سزا دو کہ ساری قوم کے لیے عبرت بن جائے۔ کیا کیا جائے بچے کا؟ کہا گیا کہ چند فوجی لوگ مل کر اس بچے کو فلاں پہاڑ پر لے جائیں اور اس کو اونچائی سے ڈھکیل دیں۔ بچے کو وہاں لے جایا گیا، پہاڑ کے اوپر سے وہ ڈھکیلنا چاہتے تھے۔ بچے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تو مجھے ایسی موت سے بچا لے، یہ لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں،
ایسا ہوا کہ کسی طرح سے لڑک کر وہی لوگ پہاڑ کے نیچے سے گر گئے، پہاڑ کے اوپر سے گر گئے، اور بچہ صحیح سلامت واپس بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا بچہ آیا ہے اور بچے کے ساتھ جو فوجی تھے وہ غائب ہیں۔ کہا وہ لوگ کہاں ہیں؟ کہا وہ گر کے مر گئے۔ تم بچ گئے؟ ہاں میں بچ گیا۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا۔ بادشاہ نے پھر دوسرے لوگوں کو ساتھ بھیجا، کہا کہ جاؤ اس کو سمندر میں لے جاؤ، کشتی بٹھاؤ، سمندر کے بیچ میں لے جاؤ، وہاں ڈھکیل دو۔ لوگ اسے وہاں لے کر گئے اور کشتی میں کسی طرح سے اس کو ڈبونا چاہتے تھے، کشتی پلٹ گئی، ان کے ساتھی جتنے تھے سب کے سب ڈوب گئے، بچہ کسی طرح سے سمندر کے باہر نکل کر آ گیا اور پھر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ پھر پریشان کہ بچہ آ گیا، ہمارے آدمی کہاں ہیں؟ کہاں چلے گئے سب؟ بادشاہ کو اور غصہ آیا۔ تو بچے نے کہا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن تم جتنے بھی اپنے راستے اپناؤ گے ان راستوں سے مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ مجھے اگر قتل کرنا ہے تو وہ طریقہ میں بتاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا بازار میں سولی کا انتظام کیا جائے، مجھے سولی پر چڑھایا جائے، لوگ جمع ہوں، اور پھر میرا یہ تیر ہے، یہ تیر لیں اور اللہ کا نام لے کر وہ مجھ پر نشانہ لگائیں۔ بادشاہ نے ایسا ہی کروایا اور کسی طرح سے تیر ان کے کنپٹی پہ لگ گئی اور وہیں اس کا قتل ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ اس بچے کو قتل کرنا چاہتا تھا، قتل نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اللہ کا نام لے کر قتل کیا گیا تو قتل ہو گیا، سب لوگوں نے باقاعدہ بچے کے خدا پر ایمان لایا۔ لوگوں نے کہا آج سے ہم بھی اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایک ایک مسلمان کا قتل کرنا چاہتا تھا، اب ایک بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ اور پریشان اور غضبناک ہو گیا، اور باقاعدہ اب اتنے لوگوں کا قتل کرنا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ اس نے کھندق کھدوا دی، کھندقیں کھدوائی، اس میں آگ لگایا اور کہا کہ جتنے مسلمان ہوئے ہیں، جتنوں نے اس بچے کے رب پر ایمان لایا ہے، ان سب کو یہ کھندق میں اس آگ میں ڈال دو۔ سب کو ڈال دیا گیا، اور اس وقت ایک عورت تھی، اس کے گود میں ایک معصوم سا دودھ پیتا بچہ تھا، اسے بھی کہا جاؤ اس آگ میں کود جاؤ۔ ماں کودنا چاہتی تھی لیکن بچے کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ گود کے بچے نے کہا ماں ڈرتی کیوں ہوں؟ ڈرتی کیوں ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، کود جاؤ، اس کا بہتر بدلہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ دودھ پیتے بچوں نے، جن بچوں نے بات کیا تھا، ان میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، انہوں نے بھی گود میں کہا تھا، بات کی تھی، اور ایک یہ بچہ ہے۔ انہوں نے ماں سے کہا کہ کود جاؤ، ماں کود گئی۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، یہ کھندقوں والے قتل کر دیے گئے۔ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، انتہائی خطرناک بھڑکی ہوئی آگ تھی۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور مومنین کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ سب دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں کو کھندق آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یہ ساری قوم، یہ بادشاہ ظالم اور اس کی فوج سب دیکھ رہی تھی۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ ان لوگوں کا قتل کیوں کیا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے۔ یعنی اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ قوموں کی ان قربانیوں کا ذکر کر کے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جس طرح سے بادشاہ نے کسی کو آرے سے چیر دیا، کسی کو پہاڑ سے پھینکنے کی، سمندر میں ڈبانے کی کوشش کی، اور کسی کو تیر سے قتل کر دیا، کسی کو آگ میں ڈال دیا، انسان ہی ہے وہ کرنے والے۔ یاد رکھنا کافروں کے دلوں میں رحم نہیں ہوتا ہے، جب وہ اسلام سے دشمنی کرتے ہیں،
دشمنی میں وہ آپ کا جتنا چاہے اتنا نقصان کریں گے، آپ کا قتل کریں گے، آپ کو زندہ جلا دیں گے، ان کے دل میں رحم نہیں آئے گا، مگر آپ کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ جیسے وہ راہب ثابت قدم رہا، وہ بچہ ثابت قدم رہا، وہ عورت ثابت قدم رہی، ان کی قوم ثابت قدم رہی، جلنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اسلام کو انہوں نے نہیں چھوڑا، تو دنیا میں آپ کے گھروں کو جلایا جا سکتا ہے، بلڈوزر چلایا جا سکتا ہے، آپ کا قتل کیا جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ انصاف ہے، عدالتیں ہیں، کورٹ ہے، سپریم ہے، ہائی ہے، ساری چیزیں رہنے دو، کفر تو ہے، ساری چیزیں ہوتے ہوئے بنیادی چیز ان کے پاس کفر ہے، اور کفر ہمیشہ